بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 30 دسمبر 1904 بعد نماز جمعہ مسجد اقصی قادیان۔ فرمایا انسان کو چاہیے کہ حسنات کا پلڑا بھاری رکھے، مگر جہاں تک دیکھا جاتا ہے اس کی مصروفیت اس قدر دنیا میں ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہوتا نظر نہیں آتا۔ رات دن اسی فکر میں ہے کہ وہ کام دنیا کا ہو جاوے، فلانی زمین مل جاوے، فلاں مکان بن جاوے، حالانکہ اسے چاہیے کہ افکار میں بھی دین کا پلڑا دنیا کے پلڑے سے بھاری رکھے۔ اگر کوئی شخص رات دن نماز روزہ میں مصروف ہے تو یہ بھی اس کے کام ہرگز نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا کو اس نے مقدم نہیں رکھا ہوا۔ ہر بات اور فعل میں اللہ تعالیٰ کو نصب العین بنانا چاہیے، ورنہ خدا کی قبولیت کا لائق ہرگز نہ ٹھہرے گا۔ دنیا کے ایک بت ہوتا ہے جو کہ ہر وقت انسان کے بغل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ مقابلہ اور موازنہ کر کے دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ طرح طرح کی نمائش اس نے دنیا کے لیے بنا رکھی ہے اور دین کا پہلو بہت کمزور ہے۔ حالانکہ عمر کا اعتبار نہیں اور نہ علم ہے کہ اس نے ایک پل کے بعد زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ شیخ سعدی نے کیا عمدہ فرمایا ہے، مکن تقیہ بر عمر ناپائیدار۔ اس وقت جس قدر لوگ کھڑے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ 1 سال تک میں ضرور زندہ رہوں گا؟ لیکن اگر خدا کی طرف سے علم ہو جائے کہ اب زندگی ختم ہے تو ابھی سب ارادے باطل ہو جاتے ہیں۔ بس خوب یاد رکھو کہ مومن کو دنیا کا بندہ نہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اس امر میں کوشاں رہنا چاہیے کہ کوئی بلائی اس کے ہاتھ سے ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے اور اس کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ تم دکھ پاؤ، لیکن خوب یاد رکھو کہ جو اسے آمدن دوری اختیار کرتا ہے اس پر اس کا خیر ضرور ہوتا ہے۔ عادت اللہ اسی طرح سے چلی آتی ہے۔ نوح کے زمانے کو دیکھو اور لوط کے زمانے کو دیکھو، موسیٰ کے زمانے کو دیکھو، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو کہ اس وقت جن لوگوں نے آمدن خدا سے بہت اختیار کیا ان کا کیا حال ہوا۔ ان لمبی آرزوؤں نے انسان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا لوگو جو تم خدا سے غافل ہو، دنیا طلبی نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو مگر غفلت سے باز نہیں آتے۔ کلا سوف تعلمون، مگر اس غلطی کا تم کو عن قریب علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عن قریب تم کو علم ہو جاوے گا کہ جن خواہشات کے پیچھے تم پڑے ہو وہ ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گی اور حسرت کا موجب ہوں گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو یقینی علم حاصل ہو جاوے تو تم علم کے ذریعے سے سوچ کر اپنے جہنم کو دیکھ لو اور تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہاری زندگی جہنمی زندگی ہے اور جن خیالات میں تم رات دن لگے ہوئے ہو وہ بالکل ناکارہ ہیں۔ میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح یہ باتیں لوگوں کے دل نشین ہو جاویں، مگر آخرکار یہی کہنا پڑتا ہے کہ اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ خود ایک واعظ دل میں نہ پیدا کرے تب تک فائدہ نہیں ہوتا۔ جب انسان کی سعادت اور ہدایت کے دن آتے ہیں تو دل کے اندر ایک واعظ خود پیدا ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے دل کو ایسے کان مل جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی بات کو سنتا ہے۔ راتوں کو اور دنوں کو خوب سوچ کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان بہت ہی بے بنیاد شے ہے، اس کے وجود کی کوئی کل بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک آنکھ ہی کے پر نظر ڈالو کہ کس قدر باریک عضو ہے، اگر ایک ذرا پتھر آ لگے تو فوراً نابینا ہو جاوے۔ پھر اگر یہ خدا کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ خدا اسے ضرور بینا ہی رکھے گا۔ اور اسی پر سب قوا کا قیاس کرو کہ اگر آج کسی میں فرق آ جاوے تو انسان کی کیا پیش چل سکتی ہے۔ غرض کے ہر آن اور پل میں اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور مومن کا گزارا تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دھیان ہر وقت اس کی طرف نہ لگا رہے۔ اگر کوئی ان باتوں پر غور نہیں کرتا اور ایک دینی نظر سے ان کو وقت نہیں دیتا تو وہ اپنے دنیاوی معاملات پر ہی نظر ڈال کر دیکھے کہ کیا خدا کی تائید اور فضل کے سوا کوئی کام اس کا چل سکتا ہے اور کوئی منفعت دنیا کی وہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
دین ہو یا دنیا، ہر ایک امر میں اسے خدا کی ذات کی بڑی ضرورت ہے، اور ہر وقت اس کی طرف احتیاج لگی ہوئی ہے۔ جو اس کا منکر ہے سب غلطی پر ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اس بات کی مطلق پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف میدان رکھو یا نہ۔ وہ فرماتا ہے قل ما یابا بکم ربی لولا دعاکم، سورہ فرقان آیت 78، کہ اگر اس کی طرف رجوع نہ رکھو، اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمہارے ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ انسان جس قدر اپنے وجود کو مفید اور کارآمد ثابت کرے گا، اسی قدر اس کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ دیکھو کوئی بیل کسی ذمہ دار کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اس کے کسی کام بھی نہ آئے گا، نہ گاڑی میں جوتے گا، نہ زراعت کرے گا، نہ کنویں میں لگے گا، تو آخر سوائے ذبح کے اور کسی کام نہ آئے گا۔ ایک نہ ایک دن مالک اسے قصاب کے حوالے کر دے گا۔ ایسے ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید ثابت نہ ہوگا تو خدا اس کی حفاظت کا ہرگز ذمہ دار نہ ہوگا۔ ایک پھل اور سایہ دار درخت کی طرح اپنے وجود کو بنانا چاہیے تاکہ مالک بھی خبرگیری کرتا رہے، لیکن اگر اس درخت کے مانند ہوگا کہ جو نہ پھل لاتا ہے اور نہ پتے رکھتا ہے کہ لوگ سایہ میں بیٹھیں، تو سوائے اس کے کاٹا جاوے اور آگ میں ڈالا جاوے اور کس کام آ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زاریات آیت 57۔ جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں، فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا۔ اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے ماں فیا کا ہی درد ہے، تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ حلیم ہے، لیکن جو اس کے علم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھاوے تو اسے وہ کیا کرے۔ بس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور تعلق بنائے رکھے۔ سب عبادتوں کا مرکز دل ہے۔ اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہے تو عبادت کیا کام آوے گی۔ اس لیے دل کا رجوع تام اس کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھو کہ ہزاروں مساجد ہیں مگر سوائے اس کے کہ ان میں رسم عبادت ہو اور کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہودیوں کی حالت تھی کہ رسم اور عادت کے طور پر عبادت کرتے تھے اور دل کا حقیقی میلان جو کہ عبادت کے روح ہے ہرگز نہ تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ پس اس وقت بھی جو لوگ پاکیزگی قلب کی فکر نہیں کرتے تو اگر رسم و عادت کے طور پر وہ سینکڑوں ٹکرے مارتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اعمال کے باغ کی سرسبزی پاکیزگی قلب سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ شمس آیت 10 و 11، کہ وہی بامراد ہے، وہی بامراد ہوگا جو کہ اپنے قلب کو پاکیزہ کرتا ہے، اور جو اسے پاک نہ کرے گا بلکہ خاک میں ملا دے گا، یعنی صفری خواہشات کا اسے مقصد بنا رکھے گا، وہ نامراد رہے گا۔ اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ خدا کی طرف آنے کے لیے ہزارہ روکیں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو آج صفحہ دنیا پر نہ کوئی ہندو ہوتا نہ عیسائی، سب کے ساتھ مسلمان نظر آتے، لیکن ان روکوں کو دور کرنا بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہی توفیق عطا کرے تو انسان نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس لیے آخرکار بات پھر اسی پر آ ٹھہرتی ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے تاکہ قوت اور طاقت دے۔ دنیا میں جس قدر مشورے نفس پرستی اور شہوت پرستی وغیرہ کے ہوتے ہیں، ان سب کا ماخذ نفس امارہ ہی ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو اسی امارہ سے پھر وہ لوامہ بن جاتا ہے، کیونکہ کوشش میں ایک برکت ہوتی ہے اور اس سے بھی بہت کوئی تغیرات ہو جاتے ہیں۔ پہلوانوں کو دیکھو کہ وہ ورزش اور محنت سے بدن کو کیا کچھ بنا لیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ محنت اور کوشش سے نفس کی اصلاح ہو سکے۔ نفس امارہ کی مثال آگ کی ہے جو کہ مشتعل ہو کر ایک جوش طبیعت میں پیدا کرتا ہے جس سے انسان حد اعتدال سے گزر جاتا ہے، لیکن جیسے پانی آگ سے گرم ہو کر آگ کی مثال تو ہو جاتا ہے، اور جو کام آگ سے لیتے ہیں وہ اس سے بھی لے لیتے ہیں، مگر جب اسی پانی کو آگ کے اوپر گرایا جائے تو وہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، کیونکہ ذاتی صفت اس کی آگ کو بجھانا ہے، وہ وہی رہے گی۔ ایسے ہی اگر انسان کے روح نفس امارہ کی آگ سے خاک کتنی گرم کیوں نہ ہو، مگر جب وہ نفس سے مقابلہ کرے گی اور اس کے اوپر گرے گی
تو اسے مغلوب کر کے چھوڑے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ خدا کو ہر ایک بات پر قادر مطلق جانا جاوے اور کسی قسم کی بدظنی اس پر نہ کی جاوے۔ جو بدظنی کرتا ہے وہی کافر ہوتا ہے۔ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غایت درجہ قادر جانے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت نیکیاں کرنے سے انسان ولی بنتا ہے، یہ نادانی ہے۔ مومن کو تو خدا نے اول ہی ولی بنایا ہے، جیسے کہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، البقرہ آیت 258۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہزاروں عجائبات ہیں اور انہیں پر کھلتے ہیں جو دل کے دروازے کھول کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مکان کا دروازہ خود نہیں کھولتا تو پھر روشنی کیسے اندر آوے؟ پر جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے۔ پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطے پر پہنچے گی تو وہ خدا کے نور کو دیکھ لے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت آیت 70۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کا اس کے ذمے ہے اسے بجا لائے۔ یہ نہ کرے کہ اگر پانی 20 ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو وہ صرف 2 ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے۔ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا و تزکیہ نفس سے کام لے گا تو سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات غیور ہے۔ اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے، لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو تلخیوں کا شربت پی لے وے۔ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کانٹے کی درد بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ تو ادھر سے رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہوں؟